بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق اللہ العظیم. آپ ان سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک گروہ نے قرآن مجید سنا، پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب غریب قرآن سنا ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے. قرآن ہونا تو اس کے مضمون سے معلوم ہوا، اور عجیب ہونا کہ یہ کلام انسانی کلام کی طرح نہیں ہے، اور ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ کہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنا لیا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور ہمیں جو احمق لوگ ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی شان میں کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے. حالانکہ نہ مطلق لوگوں کا اتفاق کوئی دلیل حقانیت کی بن سکتا ہے، اور ہر اتفاق کا اتباع عذر بن سکتا ہے. اور ایک شرک یہ تھا کہ بعض آدمی جناتوں کے ساتھ جو ہے پناہ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ان کی دماغی بدی بڑھ گئی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے جن. تو کل سورہ جن کے تعلق سے میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق پیدا کی ہیں. ساری مخلوقات تو اللہ نے پیدا کی، اس میں عقل رکھنے والی مخلوق ذوی العقول کہتے ہیں، فرشتے، انسان اور جن، یہ تین مخلوقات کو عقل رکھنے والی مخلوق. وہ مخلوق تھوڑا عقل ہے، وہ عقل جو ہے مکلف نہیں، شریعت کے احکام کا مکلف ہونے کے لیے ان جانوروں کو سیکھتا نہیں. بندر کیسی حرکتیں کرتا ہے، اب سرکس میں دیکھیں گے آپ لوگ جانوروں سے کیسی سے کراتے ہیں، تو وہ عقل الگ ہے. انسان کو جو عقل حق و باطل کی تمیز جو کہتے ہیں، اختیار اور حق و باطل، یہ انسان کو ہے، فرشتوں کو ہے اور جنوں کو ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا، اب بول رہے ہیں کہ جن نہیں ہے تو کیسے ہوتا. تو ایک حد وہ تھی کہ ماڈرن قسم کے لوگوں نے جنوں کا انکار کر دیا. کل جیسے بیان کیا تھا نا، علی گڑھ کالج کے جو بانی تھے سر سید احمد خان صاحب نے انکاری کر دیا. کفر ہے وہ، کیا سب جنات پر ایمان لانا، جنات پر ایمان لانے کی بات نہیں ہے. وہ آیتیں جن میں قرآن میں بیان کیا کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا تم انکار کر، تو آیتوں کا انکار کرنے سے آپ کافر ہو گئے. سمجھے؟ انہوں کیا جنہ پر ایمان لاؤ کریں گے صاحب؟ جنہ پر ایمان لانا نہیں، آیتوں پر ایمان لانا ہی نہیں. آپ قرآن کی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے جن کو پیدا کیا، تم بول رہے نہیں پیدا نہیں ہے جن، بولے تو آیت کا انکار ہو گیا. کچھ لوگ تو ساری چیز جنوں کو کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے کیا ہر چیز تمام مصیبتیں پریشانیں سب لے ذرا پیڑ دو کیا کہ اثر وجود سے کیا تھی، وہ ہر ایک کو اثر پکڑا ایک پڑے بڑے ادھر یہ انتہا ہے ادھر وہ انتہا ہے. جنوں اور کے بارے میں اچھا لفظ جن کے معنی چھپنے کے ہیں، چھپانے کے دونوں لفظ ہے، چھپنا چھپانا دونوں آتا ہے.
فلما جنل، جب رات چھا گئی، رات کا چھا جانا. اب بولتے ہیں ہم جو ہے الصیام جنۃ، لورا ڈھال کی طرح، ڈھال دیکھے نہیں سر، تلوار سے بچنے کے لیے آتی ہے، چھپا دی آدمی کو. مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس کی عقل جو ہے ڈھانپ لی گئی ہے، عقل پر کوئی چیز خالی کیا کہ بکتے رہتے جی، اس کے دماغ کیا کہ دیکھو صاحب وہ ایک چیز چھا جاتی ہے اس کے دماغ پر، اصل چیز کیا جا کو وہ دماغ میں کیا چھا گیا وہ بولتے رہتا ہے. جنون. جنت کیوں کہتے ہیں؟ وہ زمین پورے جو ہے درختوں سے گھری ہوئی ہے. وہ اس لفظ دیکھو روٹ ورڈ میں جو ہے اس کا مادہ کیا ہے، اسی سے ساری چیزیں بن رہی ہیں. دیکھو چھپانے کا مفہوم آ رہا. جنت، باغ کو جنت سے لے کہتے ہیں کہ اس کی زمین جو ہے درختوں سے اور پھولوں سے بھر جاتی ہے، چھپ جاتی ہے زمین. دیکھیں تو جنین پیٹ میں جو بچہ ہے، چھپا ہوا بچہ رہتا ہے، جنین، اس کو جنین کہتے ہیں. تو تو اس لیے چھپی مخلوق کو جن کہتے ہیں. جو مخلوق چھپی ہوئی ہے، ہمارے کو نظر نہیں آتی آسانی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. ان کو جو ہے اڑنے کی، یہاں سے وہاں پہنچنے کی ایسی صلاحیت ان کو اللہ نے دیا ہے. تو وہ بھی با اختیار مخلوق ہے. تو ہمارے ان کے الگ نبی تھے یا نہیں، یہ سوال الگ ہے. ہمارے نبی ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اب یہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 سال تک جب مکہ میں دین کی تبلیغ کرتے رہے تو لوگ نہیں مانے تو طائف کو چلے گئے لگ. تو وہاں جو ہے جانے کے بعد جو ہے دیکھیے 3 بڑے بڑے آدمی ہیں بھائی، ان کے نام یہاں پر ہیں. عبد علیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 بھائی تھے. تو بڑے بڑے سوکار ہیں تینوں، جا کو بولے تو بات مان لیں گے. خلاف توقع ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی خود توہین کی. تمہارا نبی ہے تو میں داڑھی مجھے اٹھا دوں گا. تم اللہ کو نہیں ملا تمہارے سوا، ایسی باتیں کر کے دل آزار باتیں کی. چلو نہیں مانے، پھر لو آوارہ بچوں کو لا دے، جاؤ ان کو ہکا لو، شہر سے باہر نکال دو. وہ بچے ہیں کہ پتھرے مار کے نبی کو باہر نکال دو. معلوم پتھر مار کے جو ہے آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے. اللہ کے رسول شہر سے باہر آ گئے. دعا دیکھی ایسی دعا تڑپ کی، لیکن اللہ کے رسول رحمۃ اللہ علیہ بنا کے بھیجے گئے تھے. اپنے ان کے لیے بددعا نہیں کی. تو پھر ایک دم فرشتے آ گئے وہاں سے، پہاڑوں کا فرشتے آ رہا. آپ چاہتے ہیں تو اس کو ابھی بستی کو میں جو ہے پیس دوں گا. بولے آپ چاہتے ہیں تو اس بستی کو ابھی پیس دوں گا میں. بولے آپ حکم دیجیے بس. میں کہ اللہ کے نہیں، یہ نہیں تو نہیں. ان کی اولاد کو ہی مان رہے ہیں. کھاتے پیتے لوگ تھے. ہم سمجھتے کھاتے پیتا آدمی جلدی قبول نہیں کرتا. کھاتا پیتا اپنے کھانے پینے میں مگن رہتا ہو. معلوم ہے اس کو حق و باطل کی تمیز دے رہی تھی، حق و باطل کی تڑپ نہیں تھی اس کو. معلوم تو جو ہے اللہ کے رسول کی دعا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، ضعف کی، وقلت حیلتی، اپنی تدبیر کی ناکامی تجھ سے شکوا کر رہا ہوں. وحبانی الناس، لوگوں کے آگے میری جو ذلت ہو رہی ہے، ذلیل و خوار بن گیا لوگوں کے سامنے میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ انت ارحم الراحمین، آپ سب رحم کرنے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب آپ ہیں. فانت ربی، آپ میرے رب ہیں. الی من تکلنی، تو آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میں دعوت پہنچانے گیا تو ان لوگوں نے تینوں نے ایسی الٹی باتیں کی، اور پھر مجھ کو جو ہے اوباش بچوں کے میرے پیچھے لگا دیا، جو مجھے مار کے جو ہے یہاں لائے ہیں. آپ کی جوتیاں جو ہے بالکل خون میں اٹ گئی تھی. معلوم اللہ کی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. کیا ایسے آدمی کے مجھے حوالے کر جو بہت بیگانہ آدمی ہے، جو مجھ پر جو ہے برا سلوک کرنے والا ہے، یا ایسے آدمی سے میرے دشمن کے حوالے مجھے کرنے والے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول فَإِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا فَلَا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ أَوْصَلِي. اگر آپ مجھ پر ناراض نہیں ہیں تو مجھے پرواہ نہیں. بس کیا بولے، اے اللہ مجھ پر ناراض نہیں تو مجھے پرواہ نہیں، آپ کی عافیت مجھے چاہیے. اعوذ بنور وجهک، میں آپ کے چہرے کے نور سے پناہ چاہتا ہوں.
اگر آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے میں اسی کو طلب کرتا ہوں. میں آپ کی ذات مبارک کے نور سے پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں. اسی بنا پر دنیا آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ پر آپ کا غضب نازل ہو جائے. ہمارا کام صرف آپ کو راضی کرنا ہے اور جب تک آپ تک راضی نہ ہو جائیں اس وقت آپ کو منانا ہے. اور ہم برائی سے نہیں بچ سکتے اور نیک کام مگر آپ کی توفیق سے اور آپ کی جو ہے قوت سے. اے اللہ ہم کوئی برائی سے نہیں بچ سکتے مگر یہ کہ آپ ہم کو طاقت دے برائی سے بچنے کی. نیک کام نہیں کر سکتے مگر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دے نیک کام کرنے. کیسی دعا ہے, ایک دم دل کی گہرائی سے نکلی. تو جو شہر کے باہر جو ہے عتبہ اور شیبہ یہ بھی جو کافر تھے ان کا ایک باغ تھا. وہ باغ جو ہے جا کے باغ میں جا کے بیٹھ گئے. کیا کرنا ہے, بیٹھ سکتے تھے ویسے جا کے. دیکھے رے جانتے پہچانتے تھے وہ لوگ بھی. عتبہ اور شیبہ تو جانتے تھے, کافر تھے لیکن دیکھیے حال دیکھ کر جو ہے اللہ کو جا کے درخت نیچے بیٹھ گئے. تو جو ہے اپنے غلام کو بلا لیجیے جا کے ان کو ذرا یہ انگور اور پیش کر دے. انگوروں کا باغ تھا. وہ عیسائی آدمی تھا, وہ جو نوکر تھا وہ عداس نام کا تھا. تو ایک طبق میں رکھ کے لے دیا, اللہ کے رسول پیش کیا. مالک دیے ہم تمہارے مالک دیے ہیں. تو اللہ کے رسول بسم اللہ الرحمن نے بولا کہ بسم اللہ الرحمن کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کر بولا عیسائی آدمی تھا, ذرا دیندار تھا وہ. ارے میں نبی ہوں اور جو ہے مجھ پر وہی آتی ہے, یہ ہمارا کلمہ ہے. تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو نینیوا کا. ارے نینیوا کا رہنے والا ہے, تو یونس علیہ السلام کی بستی کا رہنے والا ہے. اس کو معلوم تھا. تو یونس علیہ السلام کو آپ کیا جانتے ہیں؟ پوچھا والے. ارے یونس علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں, تمام انبیاء بھائی ہیں. ایک دم اس کو ایسا اثر ہو گیا, وہ فوراً آپ کی خدمت میں گر پڑا. آپ کی خدمت گر پڑا, آپ کے سر مبارک ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا. اب وہ دونوں جنے دیکھ رہے تھے, وہ مالک ہمیں اسے انگور دیکھ بھیا تین کیا جا کون کا یہ بن چھوڑا تو غلامی بن گیا نا, یہ کیا کر اے ادھر پکارا چکے. تو یہاں جو ہے اللہ کی خدمت کو گر پڑنا وغیرہ ہے. تو ایسے کبھی کبھی اتفاق سے کیا ہے لوگوں نے, روٹین یہ نہیں تھا. کوئی آدمی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس رضی اللہ آپ کے چچا تھے, وہ آپ کے قدموں چوم لیے. اب کیا کرتے؟ وہ عقیدت محبت میں کیا, لیکن ایسا روٹین جو ہے اللہ کے پیر ایسا رکھے ہوئے ہیں, سب آ رہے ہیں پیر پڑھ رہے ہیں یا کہیں آئے تو پیر پڑھنا, یہ نہیں. کبھی کبھی اتفاق سے ایسا کسی نے کیا, روٹین نہیں تھا. اس لیے اس کو جو ہے علماء نے جو ہے منع کر دیا. اللہ کے خصوصیات تھے, یا کبھی کبھی روٹین کوئی کر لے کسی کو کرے تو اور بات. روٹین جو بنتا ہے لوگوں کا, جو لوگ پیر بن جاتے ہیں وہی پیر بن کیا کرتے صاحب پوپڑا لیتے ہیں. پیر بن کیا کام کرنا, پوپڑا لیتے ہیں. ہمارے پڑھنا چاہنا نہیں پڑھتے کیسا لوگوں بولتے رہتے ہیں, غلط. تو اللہ کے وسلم صحابہ کرام روز ملتے تھے, اوپر سے دیتے. یہ لوگ تو آپ کی بے انتہا قدردان تھے, انہوں نے کبھی نہیں کیا کام. سب سے زیادہ قدردان تو یہ چاروں خلفائے راشدین تھے نا, انہوں نے کیا کام نہیں کیا, چھوڑ دو بس. تو خیر, تو یہ جو ہے حالات تھے کہ اللہ کے وسلم جو ہے وہاں سے نکل کر نخل آ گئے. نخل میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے آپ. تو جن تلاش کرتے نکلے تھے, ادھر سے ادھر جھنک مارے تو وہاں, جمپ مارے تو وہاں جانا. ایک گروپ تھا ان کا. تو نصیباً ایک علاقہ ہے وہاں کے جن تھے, تو وہ 9 آدمی تھے. نفر من الجن تھا نا, نفر من الجن, جن کے ایک گروہ نے. نفر ایک نفر, 2 نفر بولتے ہیں نا ہمارے اردو میں, نفر لفظ آتا ہے. تو یہ 9 آدمی تھے. تو انہوں نے جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں, ایک دم بے انتہا اثر ہو گیا قرآن. تو جن جو ہے پہلے آسمانوں تک جاتے تھے, تو آسمان میں کیا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوتے تھے, تو فرشتے اور آپس میں باتیں کرتے تھے. وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بولیں گے, بولے باتیں کرتے رہتے نہیں. ہم کوئی بھی مالک بولا تو کیا کام کرنا تم نے, ہم نے وہ کام کرنے کا. ایسی باتیں سنتے تھے. وہ سن کو کو جن جو ہیں لوگ بولتے تھے. کن کو؟ جو کاہن بنتے تھے, غیر دانی کا دعویٰ کرتے تھے, ان کو بولتے تھے. تو جب اللہ کے رسول کو اللہ نے نبی بنا دیا تو وہ سب آسمان کے سارے راستے بند کر دیے. انہوں پریشان تھے, یہ کیا ہو گیا, ہم نے جانب دے رہے ہیں اوپر, سب ٹائٹ, ایک دم ٹائٹ سیکورٹی ہو گئی ہے. آسانی سے جاتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے. میں بیٹھ کو سب کیا چلے, کون سی پولیس باتیں سننے لگا.
ایک سچی بات ہے، ایک جھوٹ بات بولنے کا. اب وہ جو بات سچی ہوتی ہے لوگ دیکھو انہوں بولے تو ہوا یہ کرتے تھے. اب وہ بھی بند ہو بیٹھا کہاں جانا کہاں سننا یہ تلاش کرتے پھر رہے تھے نا، پوری دنیا کا چکر کاٹ رہے تھے. تو اچانک جو ہے صبح صبح یہاں لکھے تھا کلام، یہ کیسا کلام ہے بولے ہاں انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا بھائی یہ ہونا چاہیے. اسی لیے تو جو ہے وہاں سے نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی. سیکورٹی ٹائٹ کرنے کا سبب یہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، اس لیے جو ہے بالکل کوئی اب جا سکتا نہیں اور سن سکتا نہیں. ان کے جو سننے کے راستے تھے سب بند کر دیے گئے. اب کوئی سننا چاہے گا تو جو شعلے نکلتے ہیں ستاروں سے شعلے نکلتے ہیں. شعلے نکلنا کیا تعجب کی بات ہے نا، کسی سے جو کیا کرنا چاہیے محرک مادہ ہے اس کو آپس میں جو ہے ٹکرا ہوتے فوراً آگ نکلتی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ کر دیا تھا کہ کوئی سننے کی کوشش کرے تو فوراً اس کو ایک شعلہ آتا تھا جلا جاتا. تو ڈر کے جانے بھی لگے لوگ. یہ جن جو ہے سننے کے بعد جو ہے پھیل گئے. پھر تو یہ اللہ کے کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی کسی بتا دیا کہ اس طرح سے ایک جنوں کا گروہ آیا تھا آ کے سن کر چلا گیا. تو ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ جنوں کے سننے کے 6-7 واقعات. کوئی جن باقاعدہ آ گئے آ کے سامنے آ کے آپ سے ایمان لائے اور وہ کرتے ہیں وہ بھی ہے. جنوں کے آنے کی بہت سارے واقعات ہیں تو اس میں یہ واقعہ ایک ہے. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احادیث معتبرہ سے ثابت ہے کہ جنات کے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ 6 مرتبہ حاضر ہوئے. کبھی سوالات پوچھے، کبھی یہ کیے وہ کیے، اس طرح سے کیے. پھر جو ہے چلے گئے. کچھ ایمان لائے اور بعض وقت جو ہے ان کی عمریں لمبی لمبی تھیں. کہاں بات ہے تو ایک جن جو ہے ایک صحابی دیکھے بیٹھے تھے کیا پہن کے کالا جبہ پہن کے بیٹھا تھا. کہ یہ جبہ اس زمانے کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا بولا وہاں سے مل کر آؤ لیکن میں جن ہوں اس زمانے سے میں مسلم پر ایمان لایا ہوں. تو عمریں بھی ان کی بہت لمبی ہوتی ہیں. ان میں مرد عورت ہیں اور جو ہے ان کے لیے بھی جنت دوزخ ہے، ان کے لیے بھی حساب کتاب ہے. چونکہ چھپی مخلوق ہے ہم ان کے بارے میں بہت کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ کہ ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھ کر جو ہے ان کے بارے میں تمام معلومات تقریباً تمام معلومات ہم کو مہیا کر دی. تو ہم سے ایمان والوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے جنات اور شیطان سے. بہت ڈرتے جنات سے. ہم چھوٹے تھے کوئی جنات شیطان کو بہت ڈرانے والے ہم کو یہ چل کالی میں سے گھر گئے تھے کہ جنات آیا دیکھو شیطان ایک دم چیخنا چاہیے دیتے. جن شیطان ہو رہا ہے جو ہے اگر ہم اللہ کے پناہ لیں گے تو جن شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی کو ہم کو کیا کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. ان قید شیطانی کان ضعیف. اللہ تعالیٰ شیطان کا داؤ جو ہے بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا کر سکتے بولو. تو ایک بزرگ نے مثال دی ہے. بعض لوگ شکاری کتے پالے رہتے دیکھیں کیسے رہتے ہو. میں گھر کے جب بٹن بیل مارتے اس کا وہ کتے کا غرانا سنیں گے تو دیکھیں گے تو جو ہے ہارٹ فیل ہو جائے گا آدمی کا. اب مالک ذرا چپ کر چپ پڑا کیسے کیسے کتے رہتے دیکھیں نا. کتے کا غرانا دیکھے تھے آدمی اوسان ختم ہو جائیں گے ایسے کتے رہتے. لیکن اس کا جو مالک جو ہے بس کیا تھی اس کا نام رکھے رہتا ہے ٹامی وہ بس. ویسے اللہ سے ہم پناہ پکڑیں گے تو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو لوگ بہت ہی پریشان ہیں. اب یہ وہی ذکر ہے بہت سے لوگ پریشان ہو کے ان سے پناہ لیتے تھے. ان کو ارے ہمارے سے پناہ لے رہے ہیں نا ہمارے کمزور ہیں نا سمجھے. تو وہ ہمارے سے جو ہے طاقتور نہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی اس کی تفسیر آئے گی. تو اس میں سب سے چیز یہ بات ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بہکانے کا ایک ذریعہ بنایا. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور جن بھی ہے. اسی طرف فرشتہ ہے اور دائیں طرف جن ہے. فرشتہ اچھے کام کا جو ہے ترغیب دلاتا ہے اور یہ برے کام کی ترغیب دلاتا ہے. یہ تو مستقل لگے ہوئے ہیں. باہر بے شمار جن پھیلے ہوئے انسانی شکل میں بھی ہیں اور اصلی جنات کی شکل میں بھی. مرحوم کیا کہتے ہیں بسا بصورت ابلیس آدمس. بہت سارے ابلیس تو انسانی شکل میں ہی. تم وہ کہاں دیکھنے جا رہے ہیں. یہ دیکھو تم نہ گمراہ کرنے والا
کتنے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں؟ جتنے لوگ گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں سب شیطان ہیں، سب شیطان ہے۔ کہاں کی نماز کرتا ہے کوئی؟ یہ کیا ہے، سب پیران پکڑو جی، کیا ہے، درگاہ پہ لگ جا رہا ہے، کوئی اسے لگ جا رہا ہے، کٹنے لگ جا رہا ہے، کوئی تازی لے، سب شیطان ہے معلوم۔ میں یہ بات قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں دشمنی میں پر نہیں بول رہا ہوں، سب شیطان ہے۔ جو آپ کو حق کے راستے لے جا رہا ہے سب شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔